السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں لگا ہوتا ہے، اور ان کو پڑھتے وقت آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس لفظ کو آخر کیسے پڑھا جائے گا۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، کچھ گنے چنے الفاظ ہیں یہ پورے قرآن مجید میں، ایسے الفاظ کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے پڑھے جائیں گے۔ ان پر زبر زیر پیش ہوگا نہیں، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ان کو آخر کیسے پڑھا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کو عربی آتی ہے، اگر آپ عربی گرامر کو جانتے ہیں تو آپ بڑے آسانی سے جان جاؤ گے کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن عام طور پر جو لوگ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں، جو لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، جن کو عربی نہیں آتی ہے، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ کو ایسے الفاظ کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک لفظ ہے سورہ فجر، 30ویں پارے میں سورہ فجر میں آخری آیتوں میں ایک لفظ ہے، اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ارجعی۔ یہ جو لفظ ہے ارجعی، تو اگر آپ دیکھیں گے ارجعی میں را کے اوپر جزم ہے، اور را کے پیچھے والے لفظ پہ حمزہ پر، الف پر کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے، نہ زبر لگ رہا ہے، نہ زیر لگ رہا ہے، نہ پیش لگ رہا ہے۔ تو اب کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ پڑھنا ہے ارجعی، کچھ لوگ پڑھتے ہیں ارجعی، کچھ لوگ پڑھتے ہیں ارجعی، ہے نا؟ اور کچھ لوگ ارجعی پڑھ دیتے ہیں۔ تو ٹھیک کیا ہے، آخر ہم کیسے سمجھیں؟ تو دیکھیے، آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ کوئی ایسا اصول اور ضابطہ نہیں ہے جو آپ کو بتا دیا جائے تو آپ لوگ خود سمجھ جاؤ۔ یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ایسے الفاظ کے بارے میں۔ جو عربی جانتے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن عام لوگوں کو یہ یاد رکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو لفظ ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، ارجعی نہیں پڑھنا ہے، ارجعی نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھا جائے گا ارجعی، ارجعی، اور را بھی یہاں موٹا ہوگا، ہے نا؟ ویسے را کو موٹا کرنے کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ الگ ہے، لیکن یہاں اصول اور ضابطے کے خلاف ہی موٹا پڑھا جائے گا، ارجعی، ٹھیک ہے؟ ارجعی، تو اس لفظ کو ارجعی پڑھا جائے گا، اور آپ لوگ اس کو یاد رکھیں۔ اچھا، یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ قرآن مجید میں اس لفظ کے نیچے جو ہے وہ حمزے کے نیچے، الف کے نیچے زیر لگا دیجئے، ارجعی، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایک لفظ کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، اور اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں، آپ لوگ کامنٹ کریں گے تو انشاءاللہ میرے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اس جگہ پر گڈھے وغیرہ کھد چکے ہیں، اب جو ہے وہ پلر کھڑے ہونے والے ہیں انشاءاللہ 1-2 دن میں۔ اس جگہ پر بچوں کے قرآن مجید پڑھنے کے لیے مکتب تعمیر ہونا ہے، اور خواتین کے جو اجتماعات وغیرہ ہوں گے تو ان کے لیے پورا ہال ریڈی ہونا ہے، اور پلے وے تک بچوں کی تعلیم کا نظم قرآن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ بھی یہیں رہنے والا ہے۔ اب اس کی تقریباً 3 منزلہ عمارت بننی ہے، پورا نقشہ وغیرہ ریڈی ہو گیا ہے۔ جیسے کہ ہم بہت سارے دینی کام اور دینی عمارتیں تعمیر کراتے ہیں، تو اب ایک نیا پروجیکٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پر بچے قرآن مجید پڑھیں گے، خواتین کے اجتماعات ہوں گے، اور دینی جتنے بھی کانفرنس وغیرہ ہوں گی وہ اسی ہال میں ہوا کریں گی، اور بچوں کے پہلے کلاس تک چھوٹے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ انشاءاللہ یہی ہوگی۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنی ہے کہ جتنا آپ تعاون کریں گے اتنی جلدی کام یہ نپٹ جائے گا۔ آپ لوگوں سے تعاون کی گزارش ہے کہ اس خیر کے کام میں، اللہ کے کام میں تعاون کیجیے جتنا ہو سکے۔ السلام علیکم۔